إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سورة التوبہ آیت نمبر 111 اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، ابھی 10 دن پہلے ہم نے عید قرباں عید الاضحیٰ گزاری ہے۔ اس عید سے قربانی کا ایک تصور انسانی ذہن میں ابھرا اور کچھ نوجوان، کچھ لوگ متحرک ہوئے
جانوروں کی قربانی کی اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم اپنی ذمہ داری، قربانی کی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئے۔ کیا قربانی ہو گئی؟ اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ کیا قربانی ایک مقرر وقت میں ایک جانور کی قربانی دینا ہی قربانی ہے؟ ایسی کچھ غلط فہمیاں ہمارے دل و دماغ میں قربانی کے تعلق سے بیٹھ گئی ہیں اور ہم ایک روایتی انداز میں قربانی کرتے ہیں۔ روایت ہے، ایک اسلام کا شعار ہے جو ہر سال ذوالقعدہ کے بعد آنے والے ذوالحج، حج کے مہینے میں 10 تاریخ سے 13 تاریخ تک ہم یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ دراصل قربانی انسان کی زندگی سے جدا نہیں ہے، کبھی بھی جدا نہیں ہے۔ کوئی لمحہ بھی انسانی زندگی کا جذبہ قربانی سے علیحدہ نہیں ہے۔ اگر جذبہ قربانی سے ہم تھوڑی دیر کے لیے غفلت برتتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دین سے غفلت برتتے ہیں۔ انسان کس چیز کو ترجیح دیتا ہے، کس چیز کو اہمیت دیتا ہے؟ جو اس کے لیے ضروری ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں تو آپ ان کی کاپی، کتابیں، پین، قلم، پنسل کا انتظام کرتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے۔ گھر میں چولہا جلانے کے لیے بیوی کچھ چیزوں کا کچن کے لیے مطالبہ کرتی ہے، وہ اس کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی ترجیحات کو مقدم رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، پہل کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے مقدم چیز ایمان ہے، سب سے آگے رہنے والا عقیدہ ہے، کامیابی کا ذریعہ دین ہے، اور آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی تو ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ جو دنیاوی ضرورتیں ہیں یہ کم زیادہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن جو ترجیح کی زندگی ہے جس کو قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اخروی زندگی، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ تو جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ اہم اور جس کے لیے انسان کو وقت دینا، پیسہ دینا، نفس دینا، مال دینا، وہ ہے دین۔ قربانی کا تصور ہمارے پاس تھوڑا سا ناقص ہے، کمزور۔ جب ہم اسلام کا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اور آپ کے صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو قربانی 3 باتوں میں ہونی چاہیے، ہوتی ہے۔ پہلی بات جو انسان کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے، وہ جانور تو ایک علامت ہے، اپنے نفس کی قربانی ہے۔ نفس کی قربانی 2 طریقے کی ہے، ایک نفسانی خواہشات کی قربانی۔ ہم جس ماحول میں اس دنیا میں جی رہے ہیں، نفسانی خواہشات کا ابال ہے، ابال۔
چھوٹے بچوں سے، عورتوں سے، مردوں سے، جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک خواہشات کا ابال ہے۔ اس میں اکثر خواہشیں کوئی فائدہ مند نہیں ہے، وہ چٹخارے کی حد تک ہے، جس کا کوئی فائدہ ابدی طور پر مستقبل میں نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، بھائی تم کیا کھائے ہو؟ اللہ کے رسول سے پوچھا تم کیا کھائے ہو؟ تو انہوں نے بتایا میں نے گوشت کھایا ہے اور فلاں چیز کھائی ہے، روٹی کھائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ جو کھایا یہ ضائع ہو جائے گا، یہ باتھ روم کے حوالے ہو جائے گا۔ اور کھانا ہمارے نفس کی خواہش ہے، تو اس لحاظ سے کبھی کوئی آدمی ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، کوئی چند روپیوں سے بھی پیٹ بھر لیتا ہے۔ تو یہ خواہشات جو ہم زیادہ اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، اس کا ریٹرن نہیں ہے۔ ایک آدمی 500 روپے کا بھی موبائل استعمال کرتا ہے، ایک 50,000 کا استعمال کرتا ہے، اس کا ریٹرن نہیں ہے۔ تو خواہشات کو کنٹرول کرنا، نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی قربانی ہے، اور یہ فی زمانہ مطلوب ہے، فی زمانہ مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں احادیث میں آیا ہے کہ کبھی 3 دن لگاتار، کبھی 3 دن لگاتار آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، گھی کی روٹی نہیں کھائی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے تو آپ کو وسائل نہیں تھے، لیکن اس کا ریٹرن نہیں تھا، اس کا حاصل نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس طریقے سے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ تو پہلی قربانی نفس کی قربانی کرنی چاہیے، نفسانی خواہشات کی قربانی۔ اور شیطان ہمیں غالب اسی بات پر غالب آ جاتا ہے کہ ہم نفسانی قربانی کو نہ کریں، بلکہ دنیاوی خواہشات کے انبار لگائیں۔ ہمارے بہت سارے گھروں کے مسائل اسی لیے حل نہیں ہو پا رہے کہ ہماری نفسانی خواہشات کی لیسٹ بہت طویل ہے، اور ہم سابقہ انبیاء کرام کی زندگیوں سے لے کر آج کے زمانے تک کی زندگی کا ہم موازنہ کریں تو وہاں نفسانی قربانی قدم قدم پر تھی، قدم قدم پر تھی۔ دین کو جب انہوں نے ترجیح دیا تو انہوں نے نفسانی قربانی کو مکمل طور پر اپنایا، فرضی طور پر نہیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روم اٹلی کے باشندے تھے، مکہ آئے، مکے میں بس گئے، تجارت کی، مالدار ہو گئے۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ نے اپنی تجارت کا مال اور اپنے اسباب سامان اونٹ پر لاد دیے اور ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ تو ابو جہل راستے کا روڑا بن گیا، رکاوٹ بنا۔ اس کے بعد کہا کہ صہیب تم نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا کہ تم آئے باہر سے، مکے میں رہے، یہاں سے پیسہ کمایا، مالدار ہوئے، اب تم اپنا ساز و سامان لے کر یہاں سے جانا چاہتے ہو، تو تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ تم اپنے دین کو، اپنے رسول کو اختیار کرو، یا اپنے مال کو اختیار کر کے مکے میں رہ جاؤ۔ مال ضرورت تھی،
انہوں نے مال کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ تم مال اپنے پاس رکھ لو، مجھے میرا رسول اور میرا دین زیادہ پیارا ہے. انہوں نے ترجیح دی، انہوں نے دین کو ترجیح دی، رسول کی محبت کو ترجیح دی، اور سارا کمایا ہوا مال مکے میں چھوڑا اور آگے بڑھ گئے. قربانی تو انسان کو سب سے پہلے نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. جو آیت میں نے آپ نے سورہ توبہ کی پڑھی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ہم اللہ سے اگریمنٹ کر چکے ہیں، ہمارا بزنس ہوا ہے اللہ سے، ہم بزنس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اگریمنٹ ہے ہمارا کہ دین کے معاملے کو ہم ترجیح دیں گے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، جان کی ضرورت آئی تو دے دیں گے، تعامل نہیں کریں گے، کیونکہ دین مقدم ہے، باقی کی چیزیں بعد میں ہیں. اب ہمارے پاس ایسا ہو گیا ہے کہ باقی کی چیزیں پہلے ہیں اور دین بعد میں ہے. جس قوم میں دین پیچھے ہو جاتا ہے اور نفس آگے ہو جاتا ہے، وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی، وہ دنیا دار اور وہ آخرت کے انجام سے ناواقف ہوتی ہے تو دنیا دار بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کے حق میں تباہی لکھ دیتا ہے. جو قوم دین کو ترجیح نہیں دیتی، دین کو اہمیت نہیں سمجھتی. آپ کی فلائٹ 4 بجے ہے، رات بھر اہتمام کرتے ہیں، وقت پر ایئرپورٹ پہنچے، 5 بجے فجر کی نماز ہے، ہم اہتمام نہیں کرتے. دنیا کی ترجیح ہمارے پاس ہے، دین کی ترجیح ہمارے پاس نہیں ہے. تو دین کی اہمیت کو جو نہ سمجھے تو وہ قربانی کے جذبے سے خالی ہے. تو قرآن نے کہا کہ تم پہلے اللہ سے یہ اگریمنٹ کر چکے ہو کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے مالوں کو اللہ کے لیے تیار کریں گے. حضرت ابو بکر کیوں ہیں؟ ابو بکر کو ابو بکر کا درجہ کیوں ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اعلیٰ درجے پر کیوں فائز ہیں؟ انہوں نے کبھی جان کی پرواہ نہیں کی، کبھی مال کی پرواہ نہیں کی، کبھی وقت کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں معلوم ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچ رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کو دھکا دیا، الگ کیا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، تم ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ اپنا رب اللہ ہے کہہ رہا ہے. عقبہ بن ابی معیط، عتبہ بن ربیعہ نے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا اور ابو بکر کو مارنا شروع کیا، کھندلنا شروع کیا. عتبہ بن ربیعہ موٹا تازہ تھا، لہیم شہیم تھا، اس نے ان کو مارا، زمین پر لٹایا اور ان کے پیٹ پر کھڑے رہ گیا. چہرہ پھول گیا، زخم چہرے پر، سر پر زخم آ گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش نہیں آیا، بہت بری طریقے سے پیٹا. یہ کس کے لیے تھی؟ کسی بزنس کی ڈیلنگ کے لیے تھی؟ کوئی زمین حاصل کرنے کا مسئلہ تھا؟ نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، یہ رسول کے دفاع کے لیے تھی.
بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے بنو تیم نے کہا اگر ابو بکر مر جائیں گے تو ہم تمہارا خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ تو انہوں نے لے آ کر ان کے گھر کے سامنے ان کو ڈال دیا۔ ایک دن بے ہوش رہے۔ صبح میں واقعہ ہوا، رات کی تاریکی میں کہیں آپ کو ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ کیسے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ یہ دین اور دین کو لانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر سب سے پہلے جن کو لاحق تھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ اسلام لائے ان کے پاس کتنا مال تھا جانتے ہیں؟ 10 کلو سونا۔ 10 کلو سونے کی قیمت 40,000 دینار ہوتی تھی۔ 40,000 دینار ان کے پاس کیپٹل تھا، اس سے وہ بزنس کرتے تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اور یہ ساری کی ساری دولت انہوں نے غلاموں کو آزاد کرانے میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں، دین کے سپورٹ کے لیے آپ نے وقف کر دی۔ جب ہجرت کرنے لگے تو اس وقت آپ کے پاس 5,000 دینار تھے، وہ سب کے سب اللہ کے رسول کے ساتھ لے گئے، مال کی پرواہ نہیں کی۔ آپ کے والد نے اپنی پوتی سے پوچھا، اسماء بنت ابی بکر سے، ابو قحافہ نے پوچھا بیٹی ابو بکر چلا گیا، کچھ مال چھوڑ کر گیا کیا؟ گھر میں خرچ کے لیے کچھ چھوڑ کر گیا کیا؟ اسماء بنت ابی بکر نے 2 پتھر لیے، ان پتھر کو کپڑے میں باندھا اور ایک گڑھے میں رکھا، رکھ کے بتایا کہ یہاں ابو بکر پیسہ رکھتے ہیں، یہ سونے کے ڈلے ہیں۔ اپنے دادا کو تسلی دی کہ ابو بکر ایک پیسہ بھی گھر میں نہیں چھوڑے تھے، اور دادا بوڑھے ہیں، کم نظر آتا ہے، تو ان کو لے آ کر ہاتھ سے پکڑوا کر کہتی ہیں دادا جان ابا نے یہ سونے کے ٹکڑے یہاں پر چھوڑے ہیں، اس سے ہمارا گزر بسر ہوگا، فکر مت کیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب غلاموں کو خریدتے تو ان کے باپ کہتے، ابو قحافہ کہتے، ارے پیسہ کہاں لگا رہا ہے بیٹا، کچھ فائدہ تو ہو، ایسی جگہ فائدہ، کیا فائدہ جہاں پر تمہارا کوئی ریٹرن نہ ہو، کوئی چیز تم کو فائدے میں نہ ملے۔ تو ابو بکر کہتے ابا جان میں نے آخرت کا سودا کیا ہے، میں نے آخرت کا سودا کیا ہے۔ امیہ ابن خلف کے غلام تھے بلال، ان پر وہ ظلم کرتا تھا، سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا، نیچے آگ بچھاتا تھا، بہت تکلیفیں دیتی تھی۔ یہ تکلیفیں کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں تھی، کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، انہوں نے دین کو سمجھا تھا، توحید کو سمجھا تھا، تو توحید کا سودا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لحاظ سے انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا، احد احد کہتے رہے، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بت نہیں ہے، نہ لات نہ عزا نہ منات۔ یہ حضرت بلال کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں گئی۔ امیہ ابن خلف سے کہا ایک غریب انسان کو تم کیوں تکلیف دیتے ہو؟ امیہ ابن خلف نے کہا تم کو اتنی ہمدردی ہے تو اس کو خرید لو۔ پوچھا کتنا پیسہ چاہیے؟ کہا کہ 2 دینار۔ کہا کہ تم زیادہ پوچھو میں زیادہ دوں گا۔ کہا کہ 3 دینار۔ کہا کہ اور بولو اور دوں گا۔ کہا کہ 4 دینار۔
کہا کہ اور پوچھو اور دوں گا۔ اس طریقے سے 9 دینار تک امیہ ابن خلف نے ابو بکر کو حضرت بلال کی قیمت بتائی، 9 دینار دے کر حضرت بلال کو آپ نے آزاد کرایا۔ تو امیہ ابن خلف نے کہا تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا کہ جو غلام 2 دینار کے قابل نہیں ہے تم نے اس کے پیچھے 9 دینار خرچ کیے۔ ابو بکر نے کہا تم کو کیا پتا کہ میں نے کیا سودا کیا ہے، اگر تم یہ دام 100 دینار تک لے کے جاتے تب بھی میں حضرت بلال کو خرید کر آزاد کروا دیتا۔ دین کا جذبہ، دین کی خدمت، دین کا انسان کے پاس بہت بڑا حق ہے۔ جو دین کو متاخر کرے گا، پیچھے ڈال دے گا، دین سے سستی اور کوتاہی کرے گا، اسلام نے ایسے شخص کے خلاف کارروائیاں کی۔ صحابہ بڑے درجے کے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہا، اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی، لیکن دین کے معاملے میں ان کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات میں مہمان تھے، رات میں 12 بجے اٹھ گئے اور اٹھ کر نماز کی تیاری کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابھی ٹائم ہے، سو جاؤ۔ ان کا جذبہ دیکھیے، رات کے 12 بجے خود پہلے اٹھ گئے اور نماز پڑھنے، قیام اللیل کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سو جاؤ ابھی وقت باقی ہے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے تھے۔ پھر جب آخر لیل ہوئی اللہ کے رسول اٹھے اور ان کو اٹھایا، کہا کہ اب پڑھو نماز۔ سعد بن ابی وقاص مالدار صحابی تھے، جذبہ دیکھیے، جذبہ، بیمار پڑ گئے، ان کو ایسا لگا کہ اس بیماری میں موت آ جائے گی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، کچھ ہے نہیں، تھوڑا بہت اس کو دے کے میں سب کے سب اللہ کی راہ میں دے دوں گا، پورے کا پورا اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کہا کہ 2/3 2/3 اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے رسول روک رہے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول آدھا مال دے دوں گا اللہ کی راہ میں، کہا کہ نہیں، اپنے وارثین کا خیال کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول 1/3 مال، 1/3 33%، کہا کہ یہ دے دو، یہ بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، کتنا زیادہ ان کے پاس مال تھا۔ ابو جہل کا بھائی حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کی، اللہ کی بھائی، ان کو وہاں سے واپس لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، کہا کہ تمہاری ماں بیمار ہے، دھوپ میں بیٹھتی ہے، تم واپس چلو۔ حضرت عمر نے ابو جہل کے بھائی کو روکا، کہا کہ مت جاؤ، یہ تمہارے ساتھ مکاری کر رہے ہیں۔ کہا کہ میرا پیسہ ہے وہاں پر، کہا کہ تم کو پیسہ چاہیے، میرے پاس بہت پیسہ ہے، آدھا لے لو تم۔ ترجیح، دین کو ترجیح دی، اپنے بھائی کو سیف کیا، محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، دین کی ترجیح، نفس کی ترجیح، مال کو دین کے لیے آگے بڑھانا، یہ ان کی تھی۔ جو صحابہ تھوڑی سی غفلت کی، تھوڑی سی،
جنگ تبوک کا مرحلہ تھا، آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، میرے پاس اچھا گھوڑا ہے، میرے پاس تیز ترار اونٹنی ہے، میں تیز رفتار سے جا کر قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، ایسا سوچتے رہے، دن نکل گئے، پیچھے رہ گئے، قافلہ آگے نکل گیا، مسلمانوں کا لشکر واپس آیا۔ ان تینوں صحابیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی کہ ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، یہ لوگ پیچھے رہنے والے ہیں، دین کے معاملے میں پیچھے رہنے والوں کا بائیکاٹ کیا گیا، حتیٰ کہ کہا گیا کہ ان کے گھر والیاں ان سے بات نہ کریں، مدینے کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ کیوں؟ میدان جنگ میں تبوک میں شریک ہونا یہ حکم تھا رسول کا، یہ دین کا حکم تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کوتاہی کی، اور اس کی سزا قرآن کے اندر ثلاثۃ الذین خلفوا کہہ کر قیامت تک کے لیے بتا دیا گیا کہ دین کے اندر، دین کے معاملات میں غفلت کی سزا بائیکاٹ ہے، دین سے بیزارگی یا دین سے تھوڑی سی بھی سستی کی سزا مسلم معاشرے کے اندر عبرت آمیز ہے۔ 40 دن تک یہ مسئلہ ان کے درمیان میں رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، ان کی دعائیں قبول ہوئیں، پھر ان کو عام معاشرے کے ساتھ میں رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، قربانی کا جذبہ صرف جانور کی قربانی تک محدود نہیں رکھیں۔ آج کے زمانے میں ہمارے لیے پیسہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسہ بھی آج فراوانی ہے، قیامت کے پہلے تو سونا زمین اگلے گی، لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوگا۔ اہم چیز ہمیں جو قربانی دینے کے لیے مطالبہ ہے وہ ہے وقت کا مطالبہ۔ دیکھیے، ہم اپنے 24 آور کے شیڈیول کو دیکھیے، کتنا وقت بزنس کو دیتے ہیں، کتنا وقت بیوی بچوں کو دیتے ہیں، کتنا وقت نماز کو دیتے ہیں، کتنا وقت دینی کام کو دیتے ہیں۔ کہیں کوئی پروگرام دین کا ہو یا کسی دین کی تحریک کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے تو کتنے بہانے نکل کر آتے ہیں، ولیموں کے لیے، پارٹیوں کے لیے، سفر کے لیے، بزنس کے لیے، گھر کے لیے، ہر ایک کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر کہیں وقت نہیں ہے تو وہ دین کے لیے نہیں۔ تو آج کے زمانے میں نفس کی قربانی، نفسی خواہشات کی قربانی، مال کی قربانی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں وقت کی قربانی دینا ہے۔ وقت دینے کے لیے انسان تیار نہیں۔ وقت صحابہ ایک آواز پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے، میدان جنگ میں جمع ہو جاتے تھے، ایک آواز پر۔ جنگ احد کے لیے اعلان ہوا، کون کون آئے معلوم ہے آپ کو؟ 8 سال کا بچہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی، اتنے چھوٹے کہ تلوار ان کے گلے میں لٹکائی جاتی تو تلوار ان سے اونچی ہوتی اور نیچے زمین پر لگتی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول 12-13 سال کے بچوں کو الگ کرتے ہیں، یہ تو 8 سال کے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اللہ کے رسول سے سفارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے بھائی کو لے لیجئے، کم از کم وہ تلوار اٹھا کر مجھے دیں گے، تیر اٹھا کر مجھے دیں گے، اس کام میں تو آئیں گے۔
اور دوسری طرف 80 سال کے بوڑھے ہیں. عمر بن جموح 80 سال عمر ہے، لنگڑے ہیں، چل نہیں سکتے، معذور ہیں. 4 بیٹے معاذ معوذ، 4 بیٹے جوان ہیں. وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور معذور ہیں، آپ ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت مت دیجیے. عمر بن جموح کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں اس جنگ میں شریک ہوں اور شہید ہو جاؤں. عمر 80 سال، اور اسلام نے معذور لوگوں کو قائدین کہا، بیٹھے رہنے والے کہا، اجازت دی، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح دی، اس کی ترجیح. اور وہ جنگ میں شہید ہوئے، شریک ہوئے، شہید ہوئے، اپنا وقت دیا. عمر کے آخری مرحلے میں انہوں نے اپنا وقت دیا. 8 سال کے بچے نے وقت دیا. 2 نوجوان ابو جہل کو قتل کرنے والے نوجوان بچے معاذ و معوذ بن افرا 16-17 سال کی ایج میں ہیں، انہوں نے وقت دیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. نوجوانوں، یہ نصیحت سونے کے حروف سے بھی لکھی جائے تو کم ہے. ایسی حدیث، اس طریقے کی نصیحت دنیا میں کہیں نہیں کی گئی. کہا یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت. سن لو میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہم جہنم لے کے جی رہے ہیں. ہاتھ میں جہنم ہے، بہت بڑا گڑھا ہے، یہ جہنم ہے جیتے جی ہمارے ہاتھوں میں، ہماری گودوں میں، ہمارے جیبوں میں، ہماری بچیوں کی ہاتھوں میں. اتق اللہ، جہاں بھی ہو، مسجد میں ہو، سفر میں ہو، کمرے میں تنہائی میں ہو، بیت الخلاء میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کام کی جگہ پر ہو، آفس میں ہو، اسکول میں ہو، اللہ کا ڈر اختیار. ایسی نصیحت سونے کے حروف سے بھی لکھی جائے، آب زر سے بھی لکھی جائے. اگر کوئی اس کو صرف مان لے، تقوی اختیار کر لے، ساری قربانیاں اس حدیث میں جمع ہیں. اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والی بات ہے، اپنے مال کو کنٹرول کرنے والی بات ہے، اپنے وقت کو کنٹرول کرنے والی بات ہے. اور مدینے کے ایک بدوی نوجوان صحابی کو اللہ کے رسول یہ نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہے. یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت. کہیں زبان کھل جاتی ہے، کہیں پیسہ بولنے لگتا ہے، کہیں آنکھیں ہماری غرور و تکبر کی علامت بن جاتی ہیں، کہیں ہماری باڈی بھاری دکھ جاتی ہے. میرے بھائیوں، جم میں 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے ہمارے نوجوان دیتے ہیں، اپنے جسم کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نہیں دیتے. اچھی بات ہے. فنا ہونے والے جسم کے لیے ہم 6 پیکس بنانے کے لیے، اپنے بازو بنانے کے لیے وقت دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، بہترین ٹرینر کو تلاش کر رہے ہیں، بہترین جم نیو ایکوپمنٹس کے ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں، دین کے لیے وقت نہیں. ارے بھائی، 80 کلو وزن اٹھانا کمال نہیں ہے میرے بھائی. حضرت عمر نے درہ خیبر کو اکھاڑ، خیبر کے
دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا، 40 آدمی مل کر نہیں اٹھا سکے تھے، کیا طاقت پیدا کرو گے؟ اٹھانا ہے نا، اٹھانا ہے نا۔ 2 کلو کی اپنی بلینکٹ اٹھائیے فجر کے وقت اپنے اوپر سے، یہ قربانی ہے۔ نماز قربانی ہے، اس لیے کہ یہ وقت مانگتی ہے۔ فجر کو تاریکی میں نکل کر غلط میں آنا، جب ساری کائنات کے پرندے جاگ رہے ہوں، صرف انسان سو رہا ہے، اس حالت میں اپنے وقت کی قربانی دینا، اپنے نیند کی قربانی دینا، اپنی چاہتوں کی قربانی دینا، نرم گرم بستر کی قربانی دینا، بیوی کی معیت ساتھ کو چھوڑ کر آنا، بہت بڑی قربانی ہے میرے بھائی۔ ان قربانیوں کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ ایک دن کی غفلت، اس کی تلافی ممکن نہیں، یہ تلافی ممکن نہیں ہے۔ 3 بجے 4 بجے رات تک اس جہنم میں برے مناظر دیکھتے رہیں گے، یہ خدا را ہماری آنکھیں اس برے منظر کو دیکھتے ہوئے چھین لی جائیں، کیا جواب ہوگا اللہ کے پاس؟ وقت سب سے قیمتی ہے میرے بھائی۔ قیامت کا سارا سوال وقت اور وقت اور وقت پر ہوگا۔ تم نے زندگی کہاں گزاری، کہاں فنا کی، جوانی کو کہاں برباد کیا، کہاں فنا کیا، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا جائے گا، یہ سوال کیا جائے گا۔ یہ سب چیزوں کی قربانی دیں گے تو جوابات آسان ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار صاحب، بہت مالدار، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ جب مدینہ آئے تھے بڑے غریب تھے، 2 کلو ان کے پاس گھی تھا، وہ کسی سے کچھ تعاون نہیں لیے، بتایا مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں بزنس جانتا ہوں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، ان کی 4 بیویوں میں سے ایک کا حصہ 8ویں حصے میں سے 4تھا حصہ 25 لاکھ دینار تھا۔ وہ صحابی عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جنت میں استقبال کرتے ہیں۔ ابو بکر آ گئے ہیں، عمر، عثمان، علی، زبیر سب آ گئے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نہیں آئے ابھی تک، عبد الرحمن بن عوف ابھی تک نہیں آئے۔ پھر بعد میں دیکھا تو عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں اور پسینے میں شراب ہو رہے، مسجد جنت کے اندر داخل ہوتے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عبد الرحمن اتنی دیر آنے میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ اس کا حساب کتاب کرتے 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 اب جان چھٹی تو میں اب آیا۔ حساب کتاب، مال کا حساب کتاب، کہاں خرچ کر رہے ہو، کون سا پیسہ کس راہ میں جا رہا ہو۔ کیا ضروری جو سواری ہماری آپ کو آرام دہ ہو وہ کروڑوں میں ہو، لاکھوں میں ہو؟ کتنی ضرورت کی چیزوں کو ہم نظر انداز کر کے لگژری چیزوں پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی قربانی ہے میرے بھائی۔ ہماری زندگیوں میں صحابہ کی زندگیوں کی چمک دھمک اگر ہونی چاہیے تو وہ قربانی کی چمک دھمک ہونی چاہیے۔ اس کے اثرات ہماری زندگی میں، دنیاوی چمک دھمک ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈیکوریشن ہے، یہ ظاہری شان ہے،
قبر کے اندر کتنا بھی کروڑپتی رہو، اس کا بینک بیلنس نہیں جائے گا، اس کی آل اولاد اس کو چھوڑ دیں گے، وہ بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ تو قربانی کا جذبہ زندہ رہنا چاہیے۔ جس قوم کے اندر قربانی کا جذبہ مر گیا، وہ قوم مر گئی، وہ ترقی نہیں کر سکتی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ بہتر نہیں سوچ سکتی، وہ نہیں اقدام نہیں کر سکتی، وہ دین کو زندہ نہیں کر سکتی، وہ کوئی نیا کارنامہ انجام نہیں دے سکتی۔ 23 سالہ زندگی اللہ کے رسول کی، اس کے بعد صحابہ کی زندگیاں قربانی قربانی اور قربانی کے نتائج ہیں۔ تمام جگہوں کے حالات پڑھ لیجئے، تمام سفروں کے حالات پڑھ لیجئے، یہ محض قربانی کے لیے تھے، دنیا کمانے کے لیے نہیں تھے۔ دنیا تو مومن کے قدموں میں ویسی ہی چلی آتی ہے میرے بھائی۔ دنیا ادنا سے، کمتر چیز سے، کمتر چیز مومن اس کا خیال نہیں کرتا، اللہ خود دیتا ہے۔ جب دیا ہے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ پہلی موت، قتل بھی وہ مال کے لیے ہوا تھا۔ حابیل اور قابیل، اللہ نے حابیل کے مال کو قبول کر لیا تھا، قابیل کے مال کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہاں سے جنگ ہے، اور آج بھی ایک کمرے، ایک دکان کے لیے قتل جاری ہے۔ یہ کچھ نوجوانوں سے گزارشات ہیں کہ اپنے آپ کو دین کو مقدم رکھیں۔ ماں مقدم ہوتی ہے نا، اس لیے اس کو زیادہ چاہتے ہیں، بچے ہمیں زیادہ پیارے ہوتے ہیں، زیادہ چاہتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ایک آیت کے ساتھ قرآن کی میں آپ کے سامنے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہو؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، قبیلہ، تمہارے مال کے انبار جس کو تم نے کمایا ہے، تمہارے بزنس پارٹنر بزنس، یہ اور تمہارے اپارٹمنٹس، مکانات کرائے کے ہوں یا ذاتی ہوں، یا جس کو تم نے کرائے پر دیا ہو، احب الیکم، تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیسٹ دی لیسٹ، ایکچولی لیسٹ ہے، اس زمانے میں بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ یہ تمہارے لیے پسندیدہ ہے، ہاں، احب الیکم کس سے؟ من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول، دین کو دینے والا اللہ، دین کو لانے والے رسول۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں اولاد پسند ہے، گھر پسند ہے، تجارت پسند ہے، منڈیاں پسند ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا تمہیں اللہ کی راہ میں جہاد پسند ہے؟ اگر ایسا ہے انتظار کر لو، فتربصوا، اللہ کا ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا حکم آئے گا بھائی، اللہ کا حکم آئے گا، وہ حکم بغیر لاٹھی کے ہوگا۔ سونامی آ سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، بے انتہا سیلاب آ سکتا ہے، قحط سالی پڑ سکتی ہے، گھروں کو آگ لگ سکتی ہے، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا حکم لے آئے گا، اور اس حکم کے بعد تم ہدایت طلب کرنا چاہو گے، خیرات کرنا چاہو گے، وقت دینا چاہو گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ قبل اس کے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، وقت کو غنیمت جانے، وقت کو غنیمت جانے، وقت کی قدر کو جانے، مال کو غنیمت جانے، اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی قربانی اور نفسانی خواہشات کی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے حلال مال کی
قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے اوقات، اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری جماعتوں میں اتحاد و اتفاق رکھے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری خواتین کو دین کا پابند، شوہروں کا اطاعت گزار بنائے۔ اللہ تبارک تعالی نوجوانوں میں دینی جذبہ جگائے رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہی صوم و صلات کا پابند بنائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ موبائل کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہماری نوجوان نسل کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بآیات اللہ وذکر الحکیم وآخر دعوانا الحمد للہ۔